جس میں مقامی علماء کرام کے علاوہ حضرت علامہ مولانا قاری سعید احمد ضیاء صاحب کا خطاب ہوگا۔ ابھی میں انتہائی ادب کے ساتھ سپاسگزار ہوں علوم علی کے وارث سیدہ زہرا کی چادر تطہیر پہ پہرا دینے والے ہمارے دلوں کی دھڑکن حضور کی آگ کے وہ خوبصورت پھول گلے گلشن رسالت پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی، آپ کی بارگاہ میں سپاسگزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں۔ آپ کی آمد سے پہلے آپ نے ایک بھرپور نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت 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 حسینیت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور قبلہ پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی۔ الحمدللہ سبحانہ علی حلمہ بعد علمہ وسبحانہ علی عفوہ بعد قدرتہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، صدق اللہ مولانا العظیم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں ان کی وجہ سے ہوں درج ذیل تین کے ساتھ، میں ان کی وجہ سے ہوں درج ذیل تین کے ساتھ، خدا کے ساتھ، صحیفے کے ساتھ، دین کے ساتھ۔ یہی نہیں کہ اتارا تھا صرف حسن تمام، یہی نہیں کہ اتارا تھا صرف حسن تمام، خدا نے عشق اتارا تھا اس حسین کے ساتھ۔ وہ بادشاہ غلاموں میں ایسے رہتا تھا، وہ بادشاہ غلاموں میں ایسے رہتا تھا، افق پہ جیسے جڑا ہو فلک زمین کے ساتھ۔ سوال کتنے برس تک زمین کی رشک فلک، یہ سوال کہ کتنے سالوں تک آسمان بھی
یہ تمنا کرتا تھا کہ کاش زمین کی جو قسمت ہے وہ میری ہوتی۔ رشک کسی کو کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کر تمنا کرنا کہ یہ میرے پاس ہے۔ رشک جائز ہے اور حسد منع ہے۔ حسد کا معنی ہے زوال نعمت کی تمنا، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد ہے۔ اور یہ تمنا کرنا کہ اس کو اللہ نے دیا ہے مجھے بھی دیے، یہ رشک ہے۔ تو کتنے برس تھے آسمان رشک کرتا تھا زمین کی قسمت پر، سوال کتنے برس تک زمین تھی رشک فلک، جواب صرف 63 برس یقین کے ساتھ، جواب صرف 63 برس یقین کے ساتھ۔ گود میں عالم شباب، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 2 نعتیہ اشعار ہیں۔ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان، گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، شان خدا نہ ساتھ دے اس کے خرام کا وہ باز، شان خدا نہ ساتھ دے اس کے خرام کا وہ باز، سدرا سے تا زمین جسے نرم سی ایک اڑان۔ بعد الحمد و صلات انتہائی محترم حاضرین اور سامعین، بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما جبی سادات اعظام علماء کرام، پیر طریقت فاضل جلیل حضرت پروفیسر ڈاکٹر سید اکمل حسین شاہ صاحب زندہ باد، مجاہد اہل سنت پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ محمد افضل رضوی صاحب دامت برکات القدسیہ، دیگر علماء کرام تشریف فرما ہے، سب اللہ کے دین کے مجاہد ہیں جن کے اسماء کرامی سے مجھے واقفیت نہیں، اللہ سب کا سایہ سلامت، اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے پیارے محبت۔ مجھے زیادہ حیرت تو نہیں، تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ جب حضرت رضوی صاحب نے فرمایا کہ لنگر ہم پہلے کھلا چکے ہیں، لنگر پہلے کھلا دیا جائے اور پھر لوگ سننے کے لیے بیٹھے رہے، اس کا محبت ہے، مطلب ہے کہ اللہ نے محبت عطا فرمائی۔ یہ چونکہ میراث شریف کی محفل ہے، یہ خوشی کی محفل ہے، یہاں غم کی بات کرنا علماء کرام نے نامناسب لکھا ہے۔ قبلہ حضرت سیدی زبیر احمد شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، تو اس انداز میں تو ذکر یہاں مناسب نہیں، اس سے غم تازہ ہو، لیکن مجھے یہاں یہ بات یاد آ رہی ہے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو علم سکھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے کوفہ میں بھیجا۔ کافی عرصے تک آپ کوفہ میں رہے اور وہاں لوگوں کو قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا۔ تو جب مولا کائنات سید علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کوفہ میں تشریف لائے تو آپ ایک مسجد کی طرف نکلے جہاں لوگ بیٹھ کر قرآن پڑھا رہے تھے، تو مولا علی نے فرمایا کہ اللہ عبداللہ بن مسعود کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، جس نے کوفہ کے در و دیوار کو علم سے بھر دیا۔
ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شاہ جی کی قبر مبارک کو بقعہ نور بنائے، جنہوں نے بالخصوص تحصیل کہوٹہ کے گاؤں گاؤں میں، کریا کریا، گلی گلی میں لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کو روشن کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سلسلہ فیض کو مزید بڑھائے، ان کے تلامذہ کو اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس اخلاص میں سے کچھ حصہ عطا فرما دے جو حضرت شاہ جی کو عطا فرمائے۔ بڑی دیر سے آپ بیانات سن رہے ہیں اور کوئی نئی بات تو ہوگی نہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ حضرت علامہ رضوی صاحب جیسے مخلص، صاحب علم، صاحب عمل، صاحب محبت عالم آپ کو میسر ہے۔ ہم پنڈی ہوں یا ارتباط ہوں، اس علاقے میں مسلک اہل سنت یا سادات کرام کے لیے کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ رضوی صاحب وہاں موجود ہیں۔ یہ بلا مبالغہ کسی لگی لٹی کے بغیر میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ جو معاونین ہیں، دین اسلام کی خدمت کے لیے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کو بھی اپنی رحمتوں سے نوازے۔ جو اصل چیز ہے وہ خلوص ہے، وہ اخلاص ہے۔ سب سے ضروری چیز کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل میں اخلاص عطا فرمائے، اور اس کا آسان مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرتے ہوئے ہم یہ چیز اپنے پیش نظر رکھیں کہ اس میں اللہ کی کیا رضا ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، وہاں ترازو ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وہاں گنتی نہیں ہوگی، ایسا بھی ہوگا ایک بندے کی لاکھوں نیکیاں ہوں گی، ان کا وزن کم ہوگا، کسی ایک کی ایک دو نیکیاں ہوں گی، اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ اس پہ غور کریں، اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، وزن ہوگا۔ میں اپنی بات کو کوشش کر رہا ہوں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کروں۔ عمل کے اندر وزن ضروری ہے، اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، وہاں وزن ہوگا۔ اس لیے اعمال کی کثرت بڑی چیز ہے، لیکن اصل چیز وزن ہے، اور عمل میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جتنا اخلاص ہوگا، جتنا ایمان قوت والا ہوگا، اللہ عمل کے اندر وزن اتنا پیدا ہوتا ہے۔ سارے لوگوں کے ایمان قوت میں برابر نہیں ہوتے۔ میں احتیاط کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کم یا زیادہ ہونے والی بات نہیں، وہ عالم کا مسئلہ ہے۔ کسی کا ایمان کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے، ہمارے امام صاحب اس کے قائل نہیں، لیکن قوت میں سب لوگوں کے ایمان برابر نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جتنا تمہارا یقین ہوگا، ایمان زیادہ ہوگا، ایمان کی قوت ہوگی، اتنا اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بات کو مانا جائے گا۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ان اللہ لا يقبل دعاء قلب غافل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ جب دعا مانگو تو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اس نے حکم دیا ہے مجھ سے مانگو، اس نے آنکھیں بن مانگے دی ہیں، اس نے کان بن مانگے دیے ہیں، ہمیں زندگی صحت بن مانگے دی ہے۔ جب وہ بن مانگے اتنا کچھ دے چکا
سے مانگو، تو جب ہم مانگیں گے تو ضرور عطا فرمائیں گے۔ سب لوگوں کے یقین کی قوت برابر نہیں ہوتی، سب لوگوں کے ایمان کی قوت برابر نہیں ہوتی۔ جتنے یقین اور ایمان کی سطح پہ جا کے آپ عمل کریں گے، اللہ اس عمل میں اتنا وزن پیدا فرما دے گا۔ حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال ہوا، بڑا اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہوا کہ حضرت ایک بندہ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد الف مرہ، محبت میں آ گیا، پیار میں آ گیا، اور کہتا ہے یا اللہ اپنے حبیب پہ 1000 مرتبہ میری طرف سے درود بھیج۔ یہ بندے نے کلمات ہیں۔ ایسے درود شریف آپ کو ملتے ہیں جن میں کہتے ہیں بعدد الفاظ الخلائق، یا اللہ جتنی مخلوق سانسیں لیتی ہے نا ان کی تعداد کے برابر اپنے حبیب پہ درود نازل کرنا۔ اپنی اپنی محبت ہے، اور یہ ثابت ہے حدیث سے کہ جس پیار کے ساتھ ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ یہ جو میرے سامنے درخت ہیں ان کے پتوں کے برابر سرکار پہ درود نازل فرما، اگر یہ کہتا ہے تو ایسا کہنا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث پاک سنیے، طبرانی شریف میں حدیث ہے، اس میں ایک درود شریف ہے، اور اس درود شریف کے خواص میں اور فوائد میں یہ بات علماء نے بیان کی ہے کہ کوئی بندہ کسی ناحق مقدمے میں پھنسا ہو، ناحق کسی کیس میں پھنسا ہوا ہے، اگر یہ درود شریف پڑھے تو اللہ اس کی برکت سے اس کو قدموں قدمے سے جان چھڑا دے۔ ہوا اس طرح کہ عرابی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے۔ عرابی تھے، یہ بستیوں سے دور رہنے والے لوگ تھے، زیادہ تر یہ آداب سے واقف بھی نہیں ہوتے تھے، اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں اعراب کے لیے اور حکم ہے، اصحاب کے لیے اور حکم۔ اعراب جو ہے وہ اتنے آداب کے پابند نہیں تھے، لیکن جو اصحاب تھے ان کے لیے حکم یہ تھا کہ حجرے کے باہر سے سرکار کو آواز دے کر بھی تکلیف نہ دے باہر آنے کی، وہ اللہ کے حبیب ہیں، وہ خود جانتے ہیں کہ میرے دروازے پہ کون کھڑا ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، فرمایا وہ لوگ جو حجروں کے باہر سے کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ باہر تشریف لائے، یہ ناسمجھ ہے۔ اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثر ناسمجھ ہے۔ اب فقیر کی بات سنیے، ایک بزرگ تھے 36 سال مری کے جنگلوں میں رہے، قرآن پہ کتنی نظر فقیروں کی ہوتی ہے۔ ایک دن وہ یہ فرمانے لگے کہ قرآن میں اللہ نے منع کیا ہے کہ دروازوں سے باہر کھڑے ہو کر محبوب کریم کو آوازیں نہ دو، ان کو تکلیف نہ دو باہر آنے کی، وہ خود محسوس کر لیں گے کہ باہر کون کھڑا ہے۔ فرمایا یہ جو لوگ زیارتوں کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں، یہ عمل کرو تو زیارت ہوگی، یہ عمل کرو تو سرکار کی زیارت ہوگی، فرمایا یہ حجروں سے باہر کھڑے ہو کر آواز دینے کے برابر ہے۔ فرمایا یہ حجروں کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں لگانے کے برابر ہے، حجروں کے باہر سے آواز نہ دو، ان کے کرم کا خود انتظار کرو۔ آپ دیکھیں اس آیت سے یہ مفہوم نکالنا یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ فرمایا یہ حجروں سے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دینے کے برابر ہے، فرمایا حجروں سے باہر کھڑے ہو کر میرے محبوب کو آوازیں نہ دو۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انهم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لهم۔ قرآن کہتا ہے میرے حبیب ان کے لیے بہتر یہ تھا کاش ایسا ہو جاتا، یہ آوازیں نہ دیتے، یہ باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتے، یہ صبر کرتے حتی تخرج الیہم، تاکہ آپ خود تشریف لے آتے۔ ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ یہ باہر کھڑے ہو کر آوازیں نہ دیتے، غلامی کا تقاضا یہ تھا، ادب کا تقاضا یہ تھا کہ یہ باہر کھڑے رہتے، آوازیں بھی نہ دیتے۔ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ۔ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، باہر کھڑے ہو کر آوازیں نہ دو۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ
صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے دروازوں سے باہر کھڑے ہو کر اجرے کے باہر سے سرکار کو آوازیں دی، سرکار باہر تشریف نہیں لائے تو وہ لوگ کچھ محسوس کر گئے. تو رب نے فرمایا یہ ناسمجھ ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ ینادونک من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دیتے ہیں. اکثرهم لا یعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لهم. ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ آپ کی تشریف آوری کا انتظار کرتے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. یہ پیچھے اس حکم کے ساتھ غفور اور رحیم کا کیا تعلق ہے؟ آیت کی ابتدا کا، آیت کے اختتام کے ساتھ، اختتام کا ابتدا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. پیچھے حکم ہے کہ انتظار کرنا. یہ اتنی بڑی بات ہے. بدائع الفوائد میں علامہ ابن قیم الجوزی آپ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک امام صاحب نماز میں تلاوت کر رہے تھے. قرات کے دوران وہ جب اس مقام پر پہنچے، الزانیۃ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. آگے کیا ہے؟ واللہ عزیز الحکیم. امام صاحب نے پڑھا واللہ غفور الرحیم. پیچھے ایک اعرابی کھڑا تھا، دیہاتی بندہ کھڑا تھا. اس نے کہا یہ میرے رب کا کلام نہیں ہے. امام صاحب کہتے ہیں میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. چوری کرنے والے مرد چوری کرنے والی عورت کا جرم ثابت ہو جائے تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. یہ اللہ کی طرف سے ان کے جرم کی سزا ہے. اور امام صاحب پڑھ رہے تھے واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے. بندہ ضد کر گیا، اس نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. پھر زور دے کے پڑھو. تیسری بار امام صاحب نے پڑھا کہ غفور الرحیم نہیں ہے، واللہ عزیز الحکیم، اللہ غلبے والا ہے، حکمت والا ہے. تو اس نے کہا کہ اے عام بندے تو عالم نہیں ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں؟ اس نے کہا پیچھے سزا کا ذکر ہو، آگے غفور الرحیم کا ذکر ہو، یہ میرے رب کے کلام کی شان نہیں ہے. پیچھے سزا کا ذکر ہے تو آگے غفور الرحیم نہیں ہو سکتا، آگے عزیز الحکیم ہو سکتا ہے. اللہ غلبے والا ہے، اللہ حکمت والا ہے. سزا کا تعلق غلبے اور حکمت کے ساتھ ہے. غفور الرحیم یہاں مناسب نہیں ہے. میرے رب کا کلام اس طور کا ہو نہیں سکتا. کتنا بندہ وہی سے آشنا ہو گیا. اب دیکھیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو حجروں کے باہر سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں یہ اکثر نا سمجھ ہے. ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ آوازیں نہ دیتے، یہ آپ کے باہر آنے کا انتظار کرتے. اللہ غفور الرحیم ہے. ڈاکٹر سید حامد حسن اللہ بھی فرماتے ہیں یہاں غفور الرحیم کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ناسمجھ ہے، غلطی کر گئے ہیں، آئے تو آپ کے گھر پہ ہیں اس لیے اللہ غفور الرحیم. غلطی کر گئے ہیں لیکن کچھ سمجھ کے آئے ہیں، آپ کو اللہ کا حبیب سمجھ کے آئے ہیں، دعا کروانے کے لیے آئے ہیں، رحمت کی طلب میں آئے ہیں. اللہ غفور الرحیم ہے. غلطی تو کر بیٹھے ہیں لیکن نیت ان کی غلط نہیں ہے، اس لیے اللہ ان کے لیے غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. ان کی غلطی کو نہیں دیکھوں گا، یہ دیکھوں گا کہ میرے محبوب کے دروازے پہ واللہ غفور الرحیم. میں عرض کر رہا تھا کہ اب قرآن میں آپ دیکھیں امام شرانی سے سوال یہ ہوا کہ ایک بندہ بیٹھتا ہے اور کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الف مرہ. یا اللہ میرے حبیب پہ 1000 مرتبہ درود. 1000 مرتبہ اپنی طرف سے اس طرح کے درود شریف پڑھنے کی دلیل عربی ہے اور 50 بندے گواہی دے رہے ہیں بندے نے چوری کی. اونٹنی لے کر کھڑا ہے بندہ، اتنے بندے گواہی دے گئے کہ بندہ پھنس گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا، اب اپنی صفائی بھی نہیں دے رہا. 50 بندوں نے گواہی دی. سرکار نے فرمایا جاؤ اس کے ہاتھ کاٹے گئے. وہ پیچھے مڑا اور کچھ پڑھتا پڑھتا پیچھے گیا. اونٹنی بول اٹھی. اس نے کہا یا رسول اللہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اس نے چوری نہیں کی. میں نے
کوئی نہیں، سزا کون دے گا یہ بھی تو اللہ کے حبیب دے دے گا۔ سرکار نے فرمایا مجھے بتاؤ پیچھے جب تم ہٹ رہے تھے تمہارے ہونٹ حرکت کر رہے تھے کچھ پڑھ رہے تھے، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ پڑھ رہا تھا اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من الصلاة شیء، اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من الصلاة شیء۔ یا اللہ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں اپنے حبیب پہ اتنا درود نازل کر دے کہ باقی کسی اور کے لیے درود بچے ہی۔ ہے تو سادگی ہے نا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی درود کی کمی تو نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ سمندر میں سے کوئی تھوڑا سا پانی نکالو تو چند قطرے کم ہو جائے گا، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ خواجہ شوقی کا دروشی میں نیچے دیکھ رہا تھا، اس میں آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ذرۃ من بحر جودک تکفینی، آپ کے سمندر کے جو سخاوت کا سمندر ہے اس میں سے ایک قطرہ میری طرف آ جائے میری دونوں جہانوں کے لیے کافی ہے۔ قطرۃ من بحار فیضک تکفینی، یا رسول اللہ آپ کے جو فیض کے سمندر ہے اس میں سے ایک قطرہ اگر میری طرف آ جائے دنیا بھی سمجھ جائے گی آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ سرکار نے فرمایا اس درود شریف کی برکت سے تو دنیا میں بھی بچ گیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اسی طرح تو مسکراتا ہوا پرسرات سے گزر جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من الصلاة شیء وسلم علی محمد حتی لا یبقى من السلام شیء وبارک علی محمد حتی لا تبقى من البرکت شیء۔ یہ درود شریف بزرگوں نے لکھا ہے کیونکہ اس کا واقعہ ایسے پیش آیا تھا، بے گناہ بندہ مقدمے میں پھنس گیا تھا، اگر کوئی ایسا بندہ ہو اس درود شریف کو پڑھے اللہ اسے مقدمے سے جان چھڑانے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اب بندے نے درود شریف پڑھا، یہ میں نے یہ بات یہ بنیاد بنائی ہے کہ کوئی اپنی طرف سے محبت میں کہتا ہے یا رسول اللہ جتنے آسمان پہ تارے ہیں اتنا آپ نے درود۔ حضرت ایک بڑی مجھے اچھی بات یاد آ گئی، مولانا غلام رسول سیدی صاحب اللہ ان کو مغفرت فرمائے، انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا التبیان، ایک رسالہ نکلتا تھا کراچی سے، تو وہاں ایک مضمون لکھنے کی ضرورت پڑ گئی، حضرت مجدد اسلام سیدنا پیر بیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سیدی صاحب نے حضرت صاحب کا جب ذکر کیا جو حضرت کی گفتگو علمی ہوتی تھی، علماء بیٹھے ہوتے تھے، کیسے کیسے نقطے بیان ہوتے تھے، کیسی کیسی معرفت ہوتی تھی، ابن عربی بیان ہو رہے ہیں، بیضاوی بیان ہو رہی ہے، قاضی مبارک بیان ہو رہی ہے، رازی کے نقطے بیان ہو رہے ہیں، حضرت گولڈوی کی محفل میں ہر وقت علم کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ ملفوظات پڑھیں تو پتہ چل جاتا ہے چونکہ وہ موضوع نہیں ہے۔ قصیدہ بردہ شریف میں حضرت امام مسلم ایک شعر لائے ہیں، ہم نے جب استادوں سے پڑھا استاد جب بھی شعر پڑھتے تھے روتے تھے، ما رنتل عظما رنتل عظمات البادری صبا وَأَطْرَبَ الْعِيسَ عَادِلْ ہی سے بن رہا۔ یہ شعر آپ آخر میں سرکار کی دروشی پہ کہ اب ہوتا یہ تھا کہ صحراؤں میں لوگ چلتے تھے تو اس طرح بانس کے درخت لمبے لمبے ہوتے، جب ہوائیں چلتی تو درخت بانس جو ہے ان کی شاخیں اس طرح حرکت کرتی ہیں، جب ہوا چلتی ہے تو زیادہ دوسرے درختوں سے زیادہ بانس کی ٹہنی حرکت کرتی ہے۔ مارن حق عذابات المانری ہو سبا وعطرب العیس عادل ہی سے بن لغم۔ اور اونٹ چلانے والے ہوتی خان جب نغمے گاتے ہیں تو ان کے نغموں پہ اونٹوں میں بھی مستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اونٹوں میں بیٹھے ہوئے لوگ غزلیں پڑھتے تھے، اشعار پڑھتے تھے، اونٹ اس کا اثر لے کر پھر تیز چلتا تھا اور مست ہو جاتا تھا۔ اب اس کو لے کر سرکار کے امام موسیقی دروشی پڑھ رہے ہیں جو سرکار کی بارگاہ میں قصیدہ بردہ مقبول ہے، اس کا شعر ہے مارن حق عذبات البانری خصبا وعطرب العیسیٰ حاضر سے بن رہی۔ یا اللہ جب تک صحراؤں میں ہوائیں چلتی رہیں اور درخت بانس کی ٹہنیوں کو ہلاتی رہیں، اور یا اللہ جب تک ہدی خان اپنے نغموں سے اونٹوں کو مستی میں لاتے رہے، تیرے حبیب پہ درود و سلام نازل ہوتا رہے۔ یہ محبت ہے امام موسیقی کی۔ مارن حق ہمارے استاد 3 مرتبہ میں نے استادوں سے 3 مرتبہ انہوں نے کلاس میں یہ شعر پڑھا، تینوں بات پر ہوئے،
ما رنحت عذبات المان غریب صبا معطرب عیسیٰ عادل عیسی بن نغمی. اس مقام پر جب حضرت گولڈوی کی بات آئی تو سیدی صاحب نے جملے لکھے، یا اللہ میں یہ کہتا ہوں جب تک علماء کی محفلیں سجتی رہیں اور وہاں نقطے بیان ہوتے رہیں، میرے علی کی قبر پہ رحمت نازل ہوتی رہے، میرے علی کی قبر پہ رحمت نازل ہوتی رہے. اب اپنا اپنا انداز ہے محبت کا. ایک بندے نے کہا یا اللہ اپنے حبیب پہ 1000 مرتبہ درود نازل فرما. اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 10 سیکنڈ. بندہ کہتا ہے یا اللہ اپنے حبیب پہ ان کی آل پہ 1000 مرتبہ درود نازل فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الف مرتبہ. اور دوسرا بندہ ہے وہ باوضو ہو کر تسبیح لے کر بیٹھ گیا، اس نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم 1 گھنٹہ لگایا، 1000 مرتبہ اس نے درود شریف پڑھا. اب اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے؟ اس نے 1 مرتبہ کہا 1000 کے برابر ہے اور دوسرا بندہ بیٹھ کے تسبیح پہ 1000 مرتبہ پڑھتا ہے. اب اس میں فرق کیا ہوگا؟ کیا وہ جو دوسرا 1 مرتبہ کہہ رہا ہے 10 سیکنڈ اس کے لگے، اس نے کئی سیکنڈ اور 60 منٹ لگا دیا، 1 گھنٹہ لگا دیا، تو اس دوسرے کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو حضرت امام شرانی نے فرمایا ہاں، سب لوگوں کے ایمان برابر نہیں ہوتے. اگر کہنے والے کا ایمان 1000 کے برابر ہے، اس کا 1 مرتبہ کلمہ پڑھنا 1000 کے برابر. اگر کہنے والا 10,000 کے برابر ہے. اب حدیث شریف سنیے، یہ جو تسبیح ہے گن کر دانوں پہ پڑھنا، گن کر کنکریوں پہ پڑھنا، گن کر کھجلیوں پہ پڑھنا، یہ سرکار کی سنت سے ثابت ہے. صحیح حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسا ہوا، سرکار کے ازواج مطہرات بیویاں بیٹھی تھی اور تسبیحات اللہ کی پڑھ رہی تھی. حدیث شریف ہے سنن کبریٰ امام نسائی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جو بات کر رہا ہوں کتاب میں دیکھی ہوئی ہے. ام المومنین کوئی تسبیحات پڑھ رہے تھے، حضرت سیدہ جویریہ، دیگر ازواج مطہرات تھے، اور پتھر کے کنکر تھے اور وہ گن کے رکھے ہوئے تھے. یہ تسبیح کا ثبوت اس سے ہے، تسبیح پہ بھی گن کے پڑھا جاتا ہے اور یہ اس سنت سے ثابت ہے. جن علماء نے تسبیح کے جواز، بعض لوگ کہتے ہیں تسبیح میں گن کے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بالکل عجیب سی بات ہے، یہ آسانی کے لیے ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پہ گن کے پڑھایا کرتے تھے. اب بعد میں وہ گننے کے لیے تسبیح پیدا ہو گئی، سہولت ہو گئی، پھر وہ انہیں کنکروں کو انہیں گٹھلیوں کو پرو دیا جاتا ہے. 100 مرتبہ ہوتا ہے، 200 مرتبہ ہوتا ہے، 1000 مرتبہ ہوتا ہے. یہ گن کے پڑھنا یہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ عبادت کو عادت نہ سمجھا جائے، دھیان کے ساتھ عبادت کی جائے. اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں وقوف عددی باقاعدہ ایک تعلیم ہے. جو لوگ کاملین صوفیاء کے پاس بیٹھتے ہیں، راستے سے جاتے جاتے پیر بنتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وقوف عددی کیا ہے، باقاعدہ اس چیز سے جو گزرے ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں. اگر کسی طریقے سے بندے کو عبادت میں یکسوئی نہ ملتی ہو، چند دن کسی شیخ کی صحبت میں وقوف عددی کرے، عبادت میں یکسوئی مل جاتی ہے، پھر وہ مقام بھی آ جاتا ہے. وہ یہاں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ کعبے کو اس کے سامنے کر دیتا ہے. 11 سخن ہے حضرت شاہ نقشبند کے، ان میں ایک وقوف عددی ہے. یہ ایک الگ بات ہے. ماسٹر صاحب تشریف فرما ہے، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں اور ان سے استفادہ بھی کیا کریں. یہ ان چیزوں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے ساتھ آپ رابطہ رکھیں، ان سے پوچھ لیا کریں وہ وقوف عددی کیا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے. یہ میرے علم ہے کہ یہ جانتے ہیں. اچھا، اب ہوا کیا کہ امام شرانی سے یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بندہ پڑھنے والا 1000 کے برابر ہے نا، اس کا 1 بار پڑھنا 1000 کے برابر ہے، اور اس کا ایمان لاکھوں کے برابر ہے. اس کی زبان سے نکلے ہوا 1 کلمہ لاکھوں کے برابر ہے. جو ہمارے یار لوگ آج کل ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ بات ہی پیچھے رہ گئی ہے. انہوں نے انڈیا سے لکھا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عمل میں کوئی نبیوں سے امتی بھی آگے بڑھ جائے، اس لیے کہ امتی کی عمر اگر 100 سال ہے، اس نے تو زیادہ تسبیحات پڑھی ہوگی، نبی کی تو 63 سال کی. نعوذ باللہ، نبی کا 1 کلمہ ساری کائنات مل کر اس 1 کلمے کے برابر نہیں ہو سکتا. حضرت مجدد گولڈوی فرماتے ہیں کہ عام بندے کا لاکھوں مرتبہ اللہ اللہ کہنا، اللہ کے ولی اور عارف کا 1 مرتبہ کہنا اس کا زیادہ درجہ ہے. مفتی
محمد خان صاحب کبھی درد کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کیا بات ہے کہ ہمیں 1.25 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی پڑتی ہے تو کام ہوتا ہے، یونس علیہ السلام نے تو مچھلی کے پیٹ میں 1 مرتبہ پڑھا، انہوں نے تو مچھلی کے پیٹ میں 1 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک درد کی بات ہوتی ہے، ایک کیفیت کی بات ہوتی ہے۔ واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے جب بچہ بیمار ہو تو پھر ماں کو دعا سکھائی نہیں جاتی، اس کی زبان سے جو آہ نکل جاتی ہے وہ دعا بن جاتی ہے۔ کشتی ڈوب رہی ہو تو پھر کشتی ڈوبنے کی دعا لوگوں کو نہیں پڑھائی جاتی، خود ہی دعائیں نکلتی ہیں، وہ جو فریادیں ہوتی ہیں وہی دعائیں بن جاتی ہیں، اور دعا اتنی بڑی طاقت ہے۔ حضور نے ایسا تو نہیں فرمایا الدعاء سلاح المومن، سلاح واحد ہے، اس کی جمع ہے اسلحہ، اسلحہ کس کی جمع ہے؟ سلاح، اس طرح آپ کہتے ہیں مثال کی جمع ہے امثلہ، سوال کی جمع ہے اسئلہ، اور سلاح کی جمع ہے اسلحہ۔ فرمایا دعا مومن کا اسلحہ ہے، جہاں سارے ہتھیار کام چھوڑ دیتے ہیں وہاں سے دعا کا کام شروع ہوتا ہے۔ اب بزرگ آسانی سے سمجھاتے ہیں، واصف بڑے عارف تھے، اور ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کتنی علم کی باتیں، معرفت کی باتیں، تو فرمایا کہ میرا نام واصف باثبات، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میرا پیر سید مرتضیٰ میں صدا بہار کی بات۔ فرمایا کہ تیرے فیض کرم سے آج واصف حریم رام کا رازداں ہے۔ کیا بات کہتے ہیں، برا نہ مان اگر کہہ دیا ولی ہوں میں، اسی نہیں ہے شک کہ ادنا سگے علی ہوں میں، علی کی یاد میں ہر دم سید جلی ہوں میں۔ تو واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دعا کتنی بڑی طاقت ہے، اور ایسی بات کرتے ہیں جو سکول میں پڑھنے والے دوسری کلاس کے بچے کو بھی سمجھ آ جائے۔ فرمایا دعا کتنی بڑی طاقت ہے، فرمانے لگے دریا کو پار کرنے کے لیے کشتی وسیلہ ہے، کوئی کشتی ڈوبنے لگ جائے تو پھر دعا کا وسیلہ کام آتا ہے، کوئی کشتی ڈوبنے لگ جائے تو دعا کا وسیلہ کام آتا ہے۔ اسلحے سے حفاظت نہیں ہوتی، دعا سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ پھر واصف سمجھاتے ہیں بندہ جس پسٹل کو اپنی حفاظت کا ذریعہ سمجھتا ہے اسے سنبھال کے رکھتا ہے کہ چوری نہ ہو جائے، جس پسٹل کو اپنی حفاظت کا ذریعہ سمجھتا ہے، جس کلیشن کوف کو اپنی حفاظت کا ذریعہ سمجھتا ہے، اسی کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ اس سے تعلق رکھو جو سب کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ حضرت سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے کسی نے کہا دشمنی زیادہ ہے، حضرت لوگ دشمن ہیں، قریب کے لوگ دشمن ہیں، غلام نظری والے دشمن ہیں، قادیانی دشمن ہیں، باڈی گارڈ کو رکھ لیں، یہ ثابت ہے۔ اللہ کہتا ہے خذوا حذرکم، فرمایا باڈی گارڈ کیا کروں گا، میرا رب میری حفاظت کرتا ہے۔ بندے پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا حضرت قرآن میں ہے نا خذوا حذرکم، اپنی حفاظت کا اہتمام کرنا جائز ہے، باڈی گارڈ رکھنا جائز ہے۔ فرمایا جس قرآن میں یہ آیت ہے اس میں یہ بھی تو ہے واللہ یعصمک من الناس، حبیب ہمارا وعدہ ہے ہم دشمن سے آپ کی حفاظت کریں، دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یاد رکھیں قرآن کی یہ وہ آیت ہے جو آپ کی ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کے بستر پہ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے سرکار نے باڈی گارڈ رکھے ہوتے ہیں، سرکار کے سامنے صحابہ کرام گارڈ کے طور پر کھڑے ہوتے تھے۔ جب یہ آیت اتری سرکار نے فرمایا آج سے تمہاری ڈیوٹی ختم ہے، رب نے وعدہ کر دیا ہے واللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب ہمارا وعدہ ہے دشمن آپ پر حملے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ واللہ یعصمک، کوئی بھی تفسیر اٹھائیں قرآن کی، یعصمک اے یحفظک، یہاں عصمت کا معنی حفاظت ہے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ بندہ پڑھا لکھا اس نے کہا حضرت اے پیر میرا لکھا صاحب مہربانی فرمائیں، یہ آیت حضور کے لیے ہوتی ہے، اللہ نے حضور سے وعدہ کیا تھا واللہ یعصمک من الناس، یعصمک واحد مذکر مخاطب، واحد کی ضمیر ہے، یعصمکم تو نہیں ہے نا، سارے سے وعدہ نہیں ہے، حضور سے وعدہ ہے۔ فرمایا مولوی صاحب تمہیں پتہ نہیں ہے نا، ہم بھی اسی کاف کی اوٹ میں رہتے ہیں، ہم بھی اسی کاف کی اوٹ میں رہتے ہیں۔ کیا بتایا؟ فرمایا آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موت کا وجود سمندر کے ساتھ ہے۔
حبیب کی حفاظت فرما واللہ یعصمک من الناس. میں عرض کر رہا تھا اب یہ دیکھیں اب نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے, انکریاں ہیں, تسبیحات ہو رہی ہیں اور ازواج مطہرات تسبیح پڑھ رہی ہیں. نبی پاک علیہ السلام گزرے پھر واپس آئے, فرمایا میں یہاں سے گزرا ہوں اور میں نے ایک مرتبہ کلمات پڑھے. کتنی مرتبہ؟ اور تمہاری اتنی تسبیحات سے میری ایک تسبیح کا اجر زیادہ ہے. وہ کیا تسبیح ہے؟ سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ کی میں اتنی تسبیح کرتا ہوں جتنا اللہ کی مخلوق کی تعداد. وزنۃ عرشہ, اللہ کی اتنی تسبیح جتنا اللہ کے عرش کا وزن ہے, اور اللہ کی اتنی تسبیح جتنا اللہ کی کلمات لکھنے کے لیے سیاہی استعمال ہوتی ہے. فرمایا یہ جو کلمات میں نے پڑھے ہیں نا, اس کا درجہ جو میں نے پڑھا ہے تم سب سے زیادہ ہے, اس لیے کہ امت میں سے کسی کا بھی عمل نبی کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا, اور عام بندوں کا عمل ولی کے برابر نہیں ہو سکتا. اب ذرا حدیث پاک سنیے پھر آپ کو سمجھ آئے گی عمل کے اندر وزن کیسے پیدا ہوتا ہے, کتنا اخلاص ہوتا ہے. کتنا بعض حضرت ایسے لوگوں کے بعد ایک کالج میں لڑکا پڑھتا تھا یونیورسٹی میں, میرا جاننے والا, وہ ایک کنچھانی کے نرسیا گلی کے علاقے کے تھے, تو ان کے والد صاحب کسی اور نظریات میں چلے گئے. وہ بچا لے محبت تھا, ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. ایک دن اس کے والد نے اس کو پکڑ لیا مسجد کے باہر. اس نے کہا بچہ ایک جمعے تو بعد کیا پڑھنے رہنے ہو, مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام, زبانی آخرا زان ہے, لاکھ والے سلام پڑھو تو پتہ چلے. آپ کی زبانی گلا ہے لاکھوں سلام, لاکھ والا پڑھو تو پتہ چلنا. اب جو علم اللہ کی طرف سے تھا, اس نے کہا ابا جی ذرا ادب نال میں بھی گل کرا, اسی بھی تے کئی بار آپ نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, لاکھ والی شکر کرو تو پتہ چلے. ابا جی تسی بھی آپ رہے ہو نا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرو. اب یہ ہے کہ عارف جو اللہ کا ولی ہے, اس نے ایک مرتبہ کوئی کلمہ پڑھا ہے, وہ دوسروں سے کئی گنا زیادہ نبی کا جو روحانی وزن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. سیرت طیبہ میں آتا ہے, ابتدائی سیرت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, اور بالکل ابتدائی سرکار کی حیات مبارکہ ہے. حیرات میں بہت بات کی بات. دو فرشتے آئے, انہوں نے ترازو میں سرکار کو رکھا, دوسری طرف ایک بندہ رکھا, سرکار کا وزن زیادہ ہے. دوسری طرف دو بندے رکھے, آمنہ کے لال کا وزن زیادہ ہے. دوسری طرف تین بندے رکھے. جب دو چار مرتبہ ہوا تو پہلے ایک اور فرشتہ آیا, اس نے کہا کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو, ساری کائنات کو ایک طرف رکھا جائے, آمنہ کے لال کا وزن زیادہ ہے. یہ وہ وزن ہے جو عام بندے کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. یہ وہ بات ہے. اب ذرا حدیث پاک سنیے, مستدرک امام حاکم کے اندر یہ حدیث آتی ہے, اور حضرت امام راضی نے تفسیر کبیر میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک رات کی عبادت ایک طرف اور 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت ایک طرف. یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک عمل کسی کا اتنا اس میں وزن پیدا ہو جائے کہ دوسرے کا کئی سو سال کا. یہی وجہ ہے میں نے جو بات کی تھی, عملوں کی گنتی نہیں ہوگی, وزن ہوگا. عمل میں وزن پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور وزن ایمان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, اخلاص کے ساتھ. جتنے یقین پہ جا کر کوئی عمل کیا جائے گا, اللہ اس میں اتنا وزن پیدا کر دے گا. اب اس کی مثالیں دیتے ہیں امام راضی, میں سے ایک مثال لے کر آتے ہیں. اب خندق کی جنگ ہے, کون سی؟ یہ مشکل ترین مقامات میں سے ہے. کہنا تو بہت آسان ہے کہ ہم سرکار کے دور میں ہوتے ہیں تو جہاد میں حصہ لیتے, تمنا اچھی بات ہے, لیکن وہ صحابہ ہی تھے جو کر گئے, یہ انہیں کا کام تھا جو کر گئے. اتنا آسان نہیں ہے. غالب جیسا دانا بندہ اس مقام پہ آ کر کہہ گیا, سخت مشکل تھا شیوہ تسلیم, ہم بھی آخر کو جی چرانے لگے. شاہ محمد غوث جانواری اتنے بڑے عالم تھے, بڑے عالم تھے, بڑے عامل تھے, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جنات آپ کے مرید تھے. حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, ایک مرتبہ ایک لشکر نے حملہ کر دیا. ہمیشہ حکومتوں کو مسئلہ رہتا ہے کہ بزرگوں کے ساتھ لوگ عزت کرتے ہیں, بزرگوں کا لوگ احترام کرتے ہیں, اور یہ اللہ اپنے بندوں کے دل میں اپنے محبوبوں کی محبت ڈال دیتا ہے. حضور کی حدیث ہے, جس دن شادی کا جنازہ مبارک ہوا, اس دن اس حدیث کا منظر آپ نے دیکھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے
محبت کرتا ہے تو جبریل کو اللہ آواز دے کے فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، جبریل گواہ ہو جا میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل کہتے ہیں یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے تو بھی محبت کر۔ فرمایا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ پھر آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ زمین میں اپنے مخلوق کے دل میں اپنے بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جس بندے کا نہ بینک بیلنس ہے، جس بندے کی نہ کوٹھی ہے، جس بندے کے پاس نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ لینڈ کروزر ہے، لیکن جب وہ دنیا سے اٹھتا ہے تو لاکھوں لوگوں کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، یہ وہ قبولیت ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ محبت آسانی کے ساتھ نہیں ملتی۔ حضرات گرامی اب ہوا کیا کہ خندق کی جنگ ہے، مشکل مقام ہے، ہر طرف سے قبیلے ٹوٹ پڑے اور اتنا مشکل مقام ہے، ہم تو صرف وہی باتیں بیان کرتے ہیں نا جو جس میں زیادہ ٹسکا آتا ہے۔ سورہ احزاب کا پہلا رکوع اللہ کیا فرماتا ہے؟ اذ زاغت الابصار، جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ 1500 کے قریب صحابہ کرام ہیں اور ہر طرف سے مدینہ شریف سے گھیراؤ، اور پھر یہ مشورہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ سنت بناتے ہیں، مشورے کے مطابق سرکار نہیں تھے تو حضرت سلمان فارسی مشورہ دیتے ہیں کہ ایک بڑی خندق کھود دی جائے جہاں سے مدینہ شریف کا راستہ اندر آتا ہے، پھر اس خندق سے کھلان کر تھوڑے تھوڑے آتے جائیں گے، ہم مقابلہ کرتے جائیں گے۔ اتنا مشکل مقام تھا، اذ زاغت الابصار، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وبلغت القلوب الحناجر، اور کلیجے منہ کو آنے لگے، وتظنون باللہ ظنونا، اور لوگوں کو اللہ کے بارے میں بدگمانیاں ہونے لگیں۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہاں تک کہ منافقوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو وعدے تھے اللہ کی مدد آئے گی یہ سب جھوٹے وعدے، اللہ رسول کے کوئی مدد نہیں آئی۔ قرآن کی آیت ہے والذین فی قلوبہم مرض، ایک تو منافق تھے اور ایک اور کمزور لوگ کے بزدل۔ اللہ بزدلوں سے بنا تھا، بزدل لوگوں کا ساتھ اچھا نہیں ہوتا، میدان میں بندے کو بنا دیتے۔ ایک تو منافق تھے، دوسرے فی قلوبہم مرض، جن کا پورا دل پوری جرأت نہیں تھی، کمزور تھے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں بابل کے جب نہ ہم مصر نظیری را کہ ہر کے کشتہ نہ شد از قبیلہ ایمانیت۔ اقبال کہتے ہیں کہ نظیری ایک شاعر تھا، اس کا ایک مصرع ہے، میرے نزدیک اس کی اتنی قدر ہے کہ اگر مجھے کوئی کہے گا کہ دنیا کی بادشاہی لے لو اور یہ مصرع دے لو، میں یہ مصرع دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ مصرع کیا ہے کہ ہر کے کشتہ نہ شد از قبیلہ ایمانیت، وہ جو بزدل ہے جو مر نہیں سکتا، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کبائے لا الہ خودی کبائیس، باطل کے سامنے انکار کرنا اور کفر کے ساتھ ڈٹ جانا اور باطل کے سامنے گردن نہ جھکانا، یہ وہ لا الہ ہے جس کی بنیاد امام حسین نے رکھی ہے۔ ظالم کے خلاف نہیں جھکنا، فرمایا کبائے لا الہ، یہ جو لا الہ ہے نا باطل کا انکار، اس کا جو جبہ ہے خونی کبائیس، یہ سرخ رنگ کا خونی جبہ ہے، ہر کوئی نہیں پہن سکتا، ہر کوئی نہیں پہن سکتا کہ بر بالائے نامرداں دراز است۔ اقبال جیسا شریف بندہ غصے میں کہتا ہے کہ یہ جو سرخ رنگ کا لا الہ کا جبہ ہے نا، یہ خسرو کے جسم پہ پورا ہی نہیں آتا، یہ مردوں کے جسم پہ فٹ آتا ہے کہ بر بالائے نامرداں دراز است، نامردوں کے جسم پہ رکھا جائے تو یہ لمبا پڑ جاتا ہے، ان کو پورا ہی نہیں آتا۔ کوئی مرد ہوتا ہے جس کو یہ جبہ پورا آتا ہے، جو جبہ اللہ نے امام حسین کے وجود پہ فٹ کیا۔ فی قلوبہم مرض، منافقین کہنے لگے جھوٹے وعدے تھے، اللہ فرماتا ہے اس وقت ہم نے تمہاری مدد کی، ایک تو ہر طرف سے دشمن کا گھیرا، پھر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، اونٹوں کو ذبح کر کے ان کی اوجریوں کو نچوڑا گیا، اس میں سے جو پانی نکلا وہ پی کر لوگ اپنی جان بچا لیتے۔ اٹھائے سیرت کی کوئی بھی کتاب، اس مشکل وقت میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گھر خندق کے قریب تھا، اب وہاں مسجد جابر بن عبداللہ ہے، ہمیں کئی مرتبہ الحمدللہ زیارت کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ انہوں نے آ کر اپنی زوجہ سے کہا کہ سرکار کی میں دعوت کروں، 3 بندے اور ان کے ساتھ آ جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 3 بندوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے، 3 بندے ساتھ ہیں۔ اب دیکھیں یہ ایک اصول بھی علماء جانتے ہیں اور بیان بھی فرماتے ہیں
عام طور پر ہم لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے. آپ کو کسی نے دعوت دی, اس نے کہا 2 بندے ساتھ لے آنا. اگر آپ تیسرا بندہ ساتھ لے کے جاتے ہیں تو آپ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ممکن ہے آگے بندے نے 2 بندوں کا انتظام کیا ہو, اس کا احتیاط کرنی چاہیے. ہم لوگ زیادہ نہیں کرتے اس کا احتیاط. اگر بندے نے کہا نا کہ آپ 4 بندے ہیں تو 4 ہی بندے, انہوں نے کہا یار سن لو آپ ہیں اور 3 بندے. جب چلنے کا وقت آیا 1500 کے لشکر کو حضور نے فرمایا صحابہ میرے ساتھ چلو, جابر کے گھر جاؤ. جب لشکر آ رہا تھا تو تھوڑا سا انسانی بشری حیثیت ہے, حضرت جابر تھوڑا گھبرانے لگے. تو ان کی عالیہ فرمانے لگی کیوں گھبراتے ہو, 3 مہمان تو ہمارے ہیں, باقی اس کے ہیں جو ساتھ لے کر آئے. اب سرکار کے گھر 1500 کا لشکر آتا ہے, جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو, جہاں سے آٹا نکالنا ہے نا, برتن کو اٹھا کے نہیں دیکھنا, پیڑے نکالتی جاؤ اور پکاتی جاؤ, اور سالن نکالتی جاؤ, اٹھا کے اوپر سے نہیں دیکھنا, ایک ایک ڈب کو کھلاتے جاؤ. 1500 بندے نے کھانا کھا لیا, بعد میں دیکھا جتنا تھا اتنا ہی بچا ہوا. یہ تو سرکار کا معجزہ ہے, میں نے اپنے مرشد پاک کی بارگاہ میں دیکھا ہے. اس طرح کی اٹلی میں کیا آتا تھا کہ چائے آتی تھی, جن کو 100 بندہ 500 بندہ آتا تھا, اور حضرت فرماتے تھے جا کے دیتے جاؤ. اس وقت سخت ناراض ہوتے تھے جب کوئی بندہ لا کے اس طرح چھڑکا کے دیکھتا تھا کہ کتنا رہ گیا ہے, کیونکہ اس میں شک آ جاتا ہے اور ولایت شک کو قبول نہیں کرتی. چیک کرے نا بندہ اس طرح کے کتنی پیالیاں رہ گئی, آپ سخت ناراض ہوتے تھے. اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا تھا گاڑی میں بیٹھ گئے, پیٹرول نہیں ڈلوانے دیتے تھے, فرماتے تھے جب منزل پہ پہنچے, منزل پہ بندہ پہنچتا تھا اتنا ہی پیٹرول ہوتا تھا جتنا اپنے بات سے ڈلوا رہے تھے. یہ حضور کا یہ معجزہ اولیاء کے پاس اب بھی جاری ہے. اولیاء کے لنگر اس لیے ختم نہیں ہوتے کہ سرکار کے معجزات کا یہ تسلسل. اب یہ خندق کی جنگ ہے, اب جنگ شروع ہوتی ہے, اور عمر بن عبد ود جو ہزاروں کا اکیلا بانی تھا, یہاں لائبریری میں کتاب ہوگی سلطانی الموبائل, اس کے اندر آپ پڑھیں, اس نے 3 مرتبہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جس کو جنت میں جانے کی زیادہ جلدی ہے میرے سامنے ہے. یہ جملے تھے نا, یہ اس کو کیا کہتے ہیں, ایک بیان ہے, بیان یعنی جو مرنا چاہتا ہے جس کو ذرا جنت میں جانے کا شوق ہے میرے پاس ہے. 3 مرتبہ اس نے للکارا, کہتے کوئی بندہ اٹھتا نہیں تھا. لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ شِجَاعَتَهُ, لوگ جانتے تھے وہ اتنا دلیر ہے, اتنا بہادر ہے. وَكَأَنَّهُمْ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ, سامنے بیٹھے ہوئے بندوں کو ایسے لگتا تھا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں, کوئی اٹھنا نہیں چاہتا تھا. ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے, عمر بن عبد ود کے سامنے میں جاؤں گا. صحابہ نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو حیدر اقرار کرے. اب سنیے, سرکار نے رخصت کیا, عمر بن عبد ود چھلانگ لگا کر خندق کے اندر چلا گیا. اب مولا علی شیر خدا, آپ نے چھلانگ لگائی, اس کے اندر چلے گئے. اب پتہ ہے کہ اکیلے جا رہا ہوں, یا اس نے مجھے مارنا ہے یا میں نے اسے مارنا ہے. اور صاحب تفسیر روح البیان آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ احزاب کی تفسیر میں اس مقام پر کہ مولا علی شیر خدا, عام طور پر لوگ جو زرہ پہنتے تھے اور سینے کے اوپر جو بختر سا باندھتے تھے وہ لوہے کا ہوتا تھا. مولا علی شیر خدا نے اگلی طرف لوہے کا پہنا تھا اور پچھلی طرف اون کا پہنا ہوا. اگلی طرف لوہا ہے, پچھلی طرف اون ہے, اس لیے کہ علی میدان میں آئے وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ میں اس طرف جاؤں گا اور پیچھے سے دشمن وار کروں گا. پیچھے سے دشمن جس سے وار کرے وہ تو ابو طالب کا بیٹا ہے. مولا کائنات اب اس نے وار کیا, اتنا بڑا بہادر تھا کہ آپ کا جو خود تھا ہیلمٹ ٹوٹا, تھوڑا سا زخم آیا, پھر دوسرا وار علی کا تھا. عمر بن عبد ود 2 ڈھیر ہو چکا تھا, 2 ڈھیر ہو چکا تھا. مستدرک حاکم کی حدیث ہے, مولا کائنات نے جب یہ کام کیا, مدارج نبوہ خندق کا باب پڑھے اس میں یہ حدیث موجود ہے, اور شرح مواقف میں حضرت امام سیدی شریف جرجانی کی روایت لے کر آئے ہیں. مولا کائنات علی مرتضیٰ نے جب عمر بن عبد ود کے 2 ٹکڑے کیے عبد ود کے, تو حضور نے فرمایا ضربۃ علی اليوم خندق افضل من اعمال امتی الى یوم القیامہ. فرمایا آج جو علی نے وار کیا ہے نا, آج جو منچا صاحب کہتے ہیں اس وار کا تجربہ سٹ نہ کرو تو مزہ نہیں آتا. علی نے آج جو تلوار کا وار کیا ہے, میری تمام امت انسانوں اور جنوں کے چلے
عملوں کی گنتی نہیں ہوگی، عملوں کا وزن ہوگا۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے بندہ اس یقین میں جا کر اس سطح میں جا کے عمل کرتا ہے، اس کی ایک نیکی سب پر بازی لے جاتی ہے۔ اچھا، حضرت ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے نوافل، کتنے تہجد پڑھے ہوں گے؟ ان سے زیادہ تہجد پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن جو کام وہ کر گیا وہ کئی لوگ کر گئے۔ غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کتنے عبادت گزار لوگ تھے، تہجد گزار لوگ تھے، وہ پیچھے رہ گئے، وہ بازی لے گیا۔ اس مقام پر پیر فضل گجراتی کے غزل کا شعر ہے، لیکن کمال کا شعر ہے۔ حضرت ذرا توجہ فرمائے، ماسٹر صاحب ذرا خیال کیجیے گا شعر پر۔ پیر فضل گجراتی فرماتے ہیں، فضل شاید مقصود دا جس ویلے آ ایک رند دی وچ آغوش بیٹھا۔ فضل شاید مقصود دا جس ویلے آ ایک رند دی وچ آغوش بیٹھا، کوزے صوفیاں کنداں دے نال مارے، چبے زاہدہ نے لیر و لیر کی۔ کوزے صوفیاں کنداں دے نال مارے، صوفی عبادت کرتے کرتے ادھر ہی رہ گئے۔ فضل شاید مقصود دا جس ویلے آ ایک رند دی وچ آغوش بیٹھا، کوزے صوفیاں کنداں دے نال مارے، چبے زاہدہ نے لیر و لیر۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ جو عمل ہے جو عشق کے منزل پر جا کر کیا جاتا ہے۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں، جائے کہ زاہدہ بازار اربعین سن، مست شراب عشق وجد آخری رسن۔ جہاں عبادت گزار ہزار چلے کر کے نہیں پہنچ سکتے، کوئی عاشق ایسا عمل کر دیتا ہے ایک عشق کی آگ میں وہ سب سے آگے فرماتے ہیں، عشق کی ایک دست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم کے ذکر کی محفل ہے، میں نے روایت پڑھی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا یہ وہ محبوب ہے، اس کا ذکر تورات میں بھی تھا اور انجیل میں بھی۔ آسمانی کتابیں بھی ان کا ذکر کر رہی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت آپ سے سن چکے ہیں۔ سرکار کی ولادت کے بارے میں نے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا ہے، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ کچھ۔ گل بن، یہ فارسی میں اکثر شاعر گلاب کے پھول کے لیے گل بن کا لفظ مانتے ہیں۔ گل بن گلاب کے پھول کو بھی کہتے ہیں، گلاب کے درخت کو بھی کہتے ہیں، اور جہاں گلاب کا باغ ہو اس کو بھی کہتے ہیں، یہاں درخت کے معنی فرماتے ہیں گود میں عالم شباب۔ سرکار گود میں ہے اور جو حسن ہے وہ عالم شباب والا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب رات کو سوتے صبح اٹھتے تھے تو قدرتی آنکھوں میں سرما لگا ہوا۔ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ کچھ، حال شباب۔ یہ تو سرکار تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کوئی چھوٹا بچہ لایا جاتا، یہ سنت تھی، سرکار کوئی گٹی بھی ڈالتے، اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے، جس کے سر پہ سرکار ہاتھ مبارک رکھ دیتے وہ بچہ دوسروں کے مقابلے میں جلدی بڑا ہو جاتا تھا۔ یہ نور کی تاثیر تھی۔ دیکھیں یہاں دیہاتی علاقہ ہے، جہاں پہ دھوپ پڑتی ہو وہاں فصل بڑی اچھی ہوتی ہے، جہاں سایہ پڑتا ہو پیچھے جو بندے کے قریب جگہ ہوتی ہے وہاں فصل تھوڑی کمزور رہ جاتی ہے، اس لیے کہ روشنی میں یہ طاقت ہے کہ وہ فصل کو جلدی بڑھاتی ہے۔ اگر عام روشنی، یہ ظاہری روشنی فصل کو جلدی بڑھائے تو جو نور مصطفیٰ ہے وہ کس طرح بندے کے وجود کو جلدی بڑھاتا ہے۔ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھا دے۔ گل بنے باغ نور کی اور شان خدا نہ ساتھ دے، ان کے خرام کا وہ باز۔ عام لوگوں کو جو ٹیچر ہے، جو علماء ہے وہ جانتے ہیں، عام لوگوں کے لیے سمجھانا چاہتا ہوں۔ خرام کا معنی ہے چل قدمی۔ ایک تو آپ چلتے ہیں نا، دوڑتے ہیں یا تیز چلتے ہیں، ایک ہے خرام۔ اور میں سرکار اگر خرام کر رہے ہو، سرکار کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام جب عام زمین پہ چلتے ایسے پتہ چلتا تھا جیسے بلندی سے نیچے آ رہے ہیں یا کشتی چھولے کھا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز ذباغ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا، میں تمہیں بتاؤں سرکار کیسے چلتے تھے؟ آپ تھوڑا سا چلے، دیکھنے والے بے ہوش ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت اس مقام پر فرماتے ہیں، عرش جس شوخی رفتار سے پامال ہوا۔ یا رسول اللہ، جس ٹور کے ساتھ آپ عرش پہ چلے، عرش جس
شوخی رفتار سے پامال ہوا، 2 قدم چل کے دکھا سرو خرامہ ہم، 2 قدم چل کے دکھا سرو خرامہ ہم کو۔ اب سرکار دو عالم چلتے ہیں، عام چہل قدمی کرتے ہیں، اور دوسری طرف باز کی اڑان دیکھیں، باز کیسے اڑتا ہے، اور باز بھی وہ جو سدرا کا باز ہو، یعنی جبریل امین، باز اڑان بڑھتا ہے اور سرکار چلتے ہیں، اور باز بھی عام نہیں، جبریل امین، سدرا کا باز جبریل امین۔ اب کیا شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ باز، سدرا سے تا زمین جسے نرم سیے کو اڑان ہے، سدرا سے تا زمین جسے ایسا سدرا نشین باز، سدرا کا وہ باز جو ہلکی سی اڑان بھرے تو سدرۃ المنتہا سے زمین پہ آ جاتا ہے، وہ سرکار کی چل قدمے کے ساتھ نہیں چل سکتا، مصطفیٰ کے رفتار میں آ گیا۔ شان خدا کا ساتھ دے ان کے کرام کا وہ باز، سدرا سے تا زمین جیسے نرم سی ایک اڑان ہے۔ اللہ نسبتوں کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ہو رہی تھی تو مجھے ایک بات یاد ہے کہ ہمارے علاقے میں بزرگ تھے، ان کے خاندان کی خاتون وہ فوت ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ مائی تھوڑی زبان کی سخت تھی، یہ معاملہ بہت خطرناک ہوتا ہے بندوں کا، تھوڑی سخت زبان۔ کہتے ہیں کہ میری چونکہ وہ رشتے میں محرم خاتون تھی تو میں قبر میں اتارنے کے لیے، تو کہیں جیسے قبر میں اتارنے لگے تو روشنی محسوس ہوئی۔ یہ ہمارے علاقے کی بات ہے۔ اصول صاحب کہتے ہیں کہ میں نے روشنی اور قبر کے اندر ایسی خوشبو پیدا ہوئی۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ ذہن میں کچھ اور تھا کہ یہ مائی سخت زبان بھی تھی، تھوڑی ہر ایک کو ڈانٹ شانٹ دیتی تھی۔ تو ایک دن میں اس کی بچی کے پاس گیا تو میں نے کہا کوئی بتاؤ کوئی نیک عمل بھی یہ کرتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک عمل ہمیشہ کرتی تھی اور ہمیں بھی بتاتی تھی کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل سیدہ زہرا کو پڑھا، ہمیشہ مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ کر یہ سیدہ پاک کو بھیجتی تھی۔ وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے مجھے یقین ہے سیدہ کی بارگاہ میں قبولیت کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کی آسانی میں، یہ باسوں کا مناظرے کا مقام نہیں ہے، یہ بہت ادب کا مقام، بہت ادب کا مقام۔ حضرت امام شرانی بزرگوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا ابو داؤد محمد خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اکثر کے بات بیان کرتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اب دیکھیں نا ہر بندے کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، ایک دایاں ہاتھ آپ اچھے کاموں کے لیے، بایاں آپ اس سے ناک میں سے ریٹ نکالتے ہیں، استنجا کرتے ہیں۔ مومنوں کو دایاں ہاتھ میں نام ہے مال، کافروں کو بایاں، قرآن میں بیان ہو، تو بایاں ہاتھ کو اتنی عزت نہیں ہے نا۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام کا وہ بزرگ حلیہ بیان کرتے ہیں، سرکار کی آنکھ مبارک، سرکار کا سر مبارک، پاؤں مبارک، اب سرکار کے بھی تو 2 ہاتھ ہیں، تو اب وہ بائیں کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، کہتے تھے حضور کا پہلا دایاں ہاتھ ہے، حضور کا دوسرا دایاں ہاتھ، بائیں کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ جو ایسے ادب کرتے ہیں تو ابو العباس مرسی فرماتے ہیں لو حجب عنی رسول اللہ لحظۃ لعددت نفسی من جملۃ الکفار، جب اتنا ادب کیا تو اب اس کا صلہ یہ ملا ایک لمحے کے لیے جلوہ مصطفیٰ سامنے نہ ہو تو میں اپنے آپ کو مومن ہی نہیں سمجھتا۔ ادب کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ میں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ میری چونکہ عادت نہیں ہے کہ میں ان چیزوں پر بات نہیں کرتا، کوشش کرتا ہوں کہ چوٹ مارنے کی وجہ ایسی بات کی جائے کہ کسی کے دل میں اتر جائے۔ اللہ ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتان میں بزرگ تھے، ہر مہینے کی 3 تاریخ کو وہ 3 دیکھے خود اپنی نگرانی میں خود پکارتے تھے اور سیدہ پاک کا ختم دیتے۔ ہم کیا نشید کرتے ہیں نا 3 رمضان سیدہ پاک کا وصال ہے، وہ ہر مہینے ہر مہینے کے 3 چاند کی تاریخ کو سیدہ پاک کا ختم، اور کہتے تھے کہ مجھے تسلی ہے کہ سرکار سیدہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ کو تسلی ہے، ہمیں کیسی ہوگی؟ تو میں جنت کی 3 تاریخ میں مر گیا تو سمجھ گئے بالکل چاند کی تاریخ 3 تھی اور ان کا وصال ہوا۔ یہ پنڈی میں دمیال والے مولانا چکلی والے اور حضرت قادری رحمۃ اللہ علیہ ہر 3 کے آصف القادری صاحب کے 3 بھائی ہر 3 رمضان کو مائی صاحب کا ختم کراتے تھے۔ اس میں وہ محفل بڑی نہیں کرتے تھے، خود لنگر تیار کرتے تھے، لوگوں کو افطاری کراتے تھے کہ 3 رمضان سیدہ پاک کا ختم ہو، ہر رمضان کی 3 تاریخ کو، اور جب ان کا وصال ہوا
ادھر افطاری ہو رہی ہے، سیدہ پاک کا ختم ہو رہا ہے، ان کی روح پرواز کر کے آتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں قرب کا سب سے آسان ذریعہ سیدہ پاک کا۔ حضرت علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال قربانی میں حضرت سیدہ پاک کے نام کا حصہ رکھتے تھے، کیونکہ سرکار اپنے امت کو یاد رکھتے تھے، اور سرکار کبھی کبھی قربانی کر کے فرماتے تھے یا اللہ یہ میرے ان غریب امتیوں کی طرف سے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے آپ امتی کرتے ہیں قربانیاں۔ ہزاروی صاحب ہر سال ایک حصہ سیدہ پاک کا رکھتے تھے، تو کسی نے کہا کہ کبھی حضور پاک کا بھی رکھ دیا کرے، اور میں زیادہ گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ رکھ سکتا ہوں، مقصد تو یہ ہے کہ حضور کی رضا ہو جائے، حضور کی نظر مل جائے۔ مجھے یقین ہے سیدہ کی وجہ سے سرکار زیادہ نظر کرتے ہیں، میں اس لیے سیدہ پاک کے نام کی قربانی دیتا ہوں کہ جو سیدہ پاک کا ادب کرتا ہے وہ نگاہ مصطفیٰ میں رہتا ہے، اور یہ نص رسول ہے کہ جس نے سیدہ پاک کا دل خوش کیا اس نے رسول اللہ کو خوش کیا، اس لیے یہ نازک مقام ہے۔ میں جو ماننے والے ہو تو ماننے والے، اگر کسی اور کی بات میں کوئی آئے ہوئے ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیں، اس لیے کہ قیامت کے دن کسی مولوی کا ساتھ کام نہیں آئے گا، حضور کی نسبت کام آئے گا۔ اللہ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔